بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 22 بڑے جھوٹے نبیوں میں سے نامے بڑے جھوٹے نبی اسحاق اخرس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ جی، اسحاق اخرس شمالی افریقہ کا رہنے والا تھا۔ 135 ہجری میں جب اسلامی ممالک پر عباسی خلیفہ کی حکومت تھی تو اسحاق اصفہان میں ظاہر ہوا۔ اس نے سب سے پہلے تمام آسمانی کتابوں توریت، انجیل، زبور اور قرآن کی تعلیم حاصل کی، پھر تمام مروجہ علوم کی تکمیل کی، مختلف زبانیں سیکھیں اور مختلف قسم کی شعبدہ بازیوں میں مہارت حاصل کی، اور ہر طرح سے مخلوق کو گمراہ کرنے کے سامان سے لیس ہو کر اصفہان آیا۔ اصفہان آ کر اس نے ایک عربی مدرسے میں قیام کیا اور اپنے رہنے کے لیے ایک تنگ و تاریک حجرہ اختیار کیا اور اس میں 10 برس تک اکیلا رہا اور اپنی زبان پر ایسی خاموشی کی مہر لگائی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرتا رہا۔ اس نے اپنے جھوٹے گونگے پن کو 10 سال کی طویل مدت تک اس خوبصورتی اور مہارت سے نبھایا کہ کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ شخص جھوٹا اور بنا ہوا گونگا ہے، یہاں تک کہ اس کا لقب ہی اخرس یعنی گونگا پڑ گیا۔ ہمیشہ اشاروں سے اظہار مدعا کیا کرتا تھا۔ 10 برس کی صبر آزما مدت گزارنے کے بعد اخرس اب اپنے منصوبے یعنی دعوی نبوت کے اعلان کی تدبیریں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نفیس قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن کی خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اسے اپنے چہرے پہ مل لے تو اس کا درجہ حسن اور نورانیت پیدا ہو کہ شدت انوار سے کوئی اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ اس کے ساتھ اس نے 2 رنگ دار شمعیں بھی تیار کیں، اور پھر ایک رات جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو اس نے کمال احتیاط سے وہ روغن اپنے چہرے پہ ملا اور وہ شمعیں جلا کر اپنے سامنے رکھ دیں۔ ان کی روشنی میں اس کے منصوبے کے مطابق اس کے چہرے میں ایسی رعنائی اور چمک دمک پیدا ہوئی کہ آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، یعنی وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ 10 سال کی مسلسل ریاضت اور مجاہدے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کے انوار اب اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ سب ڈھونگ رچا کر اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدرسے کے تمام مکین جاگ اٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس دوڑ کے آنے لگے تو یہ اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا اور ایسی پرسوز اور اتنی پیاری آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے لگا کہ بڑے بڑے قاری جو وہاں موجود تھے اش کر اٹھے۔ جب مدرسے کے اساتذہ اور طلباء نے دیکھا کہ ایک شروع سے گونگا شخص باتیں کر رہا ہے اور بولنے کے ساتھ ساتھ اسے اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور فن قرات اور تجوید کا کمال بھی بخشا گیا ہے اور چہرے سے ایسی نورانیت اور جلال ظاہر ہو رہا ہے کہ نگاہیں نہیں ٹھہرتی، تو لوگ سخت حیرت زدہ ہوئے اور یہی سمجھے کہ اس شخص کو خدا کی طرف سے بزرگی اور ولایت عطا ہو گئی ہے۔ مدرسے کے سب سے بڑے استاد جو نہایت متقی مگر زمانے کے عیاریوں سے نا آشنا تھے، بڑی خوش اعتقادی سے طلباء سے مخاطب ہو کر بولے، کیا اچھا ہوتا کہ اگر شہر کے حاکم بھی خداوند قدوس کے اس کرشمہ قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ سب اہل مدرسہ نے استاد صاحب کی قیادت میں اس غرض سے شہر کا رخ کیا، شہر کے لوگوں کو بھی خدا کی اس قدرت کا جلوہ دکھائیں تاکہ ان کے ایمان تازہ ہوں۔ سب سے پہلے قاضی شہر کے مکان پر پہنچے۔ قاضی صاحب شور و پکار سن کر گھبرائے ہوئے گھر سے نکلے اور ماجرا دریافت کیا، اور حیرت زدہ ہو کر سب مجمع کو لے کر وزیر اعظم کے گھر پر جا کر دستک دینے لگے۔ وزیر باتدبیر نے سب حالات سن کر کہا، ابھی رات کا وقت ہے، آپ لوگ جا کر آرام کریں، صبح دیکھا جائے گا ایسی بزرگ ہستی کے شایان نشان کیا طریقہ مناسب ہوگا۔ غرض شہر میں ایک اودھم مچ گئی اور رات کے ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ مدرسے کی طرف جانے لگے اور انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب شہر کے چند بڑے لوگوں کو لے کر اس بزرگ ہستی کا جمال مبارک دیکھنے کے لیے مدرسے میں آئے، مگر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے نیچے سے پکار کر کہا، یا حضرت،
آپ کو اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل پر فائز کیا، دروازہ کھولیے اور اپنے جمال کو اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمائیے۔ یہ سن کر اسحاق بولا، اے تعالیٰ، انہیں اندر آنے دے، اور ساتھ ہی کسی حکمت عملی سے بغیر کنجی کے تالا کھل کر نیچے گر گیا، اور اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں کی خوش اعتقادی اور بڑھ گئی۔ سب لوگ اسحاق کے سامنے سر جھکا کر مدب بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے نہایت نیازمندانہ لہجے میں عرض کیا، حضور والا، اس وقت سارا شہر آپ کا معتقد اور اس کرشمہ خداوندی پر حیران ہے۔ اگر حقیقت حال سے کچھ پردہ اٹھا دیا جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اسحاق، جو اس وقت بہت پہلے سے منتظر تھا اور جس کے لیے اس نے 10 سال سے یہ سب محنت برداشت کی، نہایت ریاکارانہ لہجے میں بولا کہ 40 روز پہلے ہی سے فیضان کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے، پھر دن بدن الہام اور القائے ربانی کا تانتا بند گیا۔ حتیٰ کہ آج رات خداوند قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم و عمل کے وہ راز کھولے کہ مجھ سے پہلے لاکھوں لوگ اس خیال اور تصور سے بھی محروم رہے۔ ان اسرار و رموز کا زبان پر لانا تو ممنوع ہے، تاہم مختصر اتنا کہتا ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے اور مجھے غسل دے کر کہنے لگے، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مجھے جواب میں تعامل ہوا اور میں گھبرایا کہ خدا جانے یہ کیا ابتلا اور آزمائش ہے۔ تو ایک فرشتہ یوں گویا ہوا، یا نبی اللہ، افتح فاک بسم اللہ ازلی، اے اللہ کے نبی، بسم اللہ کہہ کر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو فرشتے نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ دی جو شہد سے زیادہ میٹھی تھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حالق سے اترنا تھا کہ میری زبان کھل گئی، اور پہلا کلمہ جو میرے منہ سے نکلا وہ تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بھی اللہ کے رسول ہو۔ میں نے کہا، میرے دوستو، تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ شرم و ندامت سے ڈوبا جاتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے تو سیدنا محمد علیہ السلام کو خاتم الانبیاء قرار دیا ہے، اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ درست ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بزوری ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد اسحاق نے حاضرین سے کہا، جب فرشتوں نے مجھے اس نبوت کا منصب دیا تو میں نے انکار کیا اور اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے نبوت کا دعویٰ بہت سی مشکلات سے لبریز ہے، کیونکہ معجزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بھی میری تصدیق نہیں کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، وہ قادر مطلق جس نے تمہیں گونگا پیدا کر کے پھر بولتا کر دیا، پھر فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، وہ خود لوگوں کے دلوں میں تمہاری تصدیق کا جذبہ پیدا کر دے گا، یہاں تک کہ زمین و آسماں تمہاری تصدیق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میں نے ایسی خوش نبوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میرا اضطرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو فرشتے کہنے لگے، اچھا، معجزات بھی لیجئے، جتنی آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں تمہیں ان سب کا علم دیا گیا، اس کے علاوہ کئی قسم کی زبانیں اور رسم الخط بھی تمہیں دیے گئے۔ یاد رہے کہ یہ ساری زبانیں اور آسمانی کتابیں اسحاق اپنے منصوبے کے مطابق پہلے ہی پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد فرشتے کہنے لگے، قرآن پڑھ کر سناؤ، تو میں نے جس ترتیب سے قرآن کا نزول ہوا تھا پڑھ کر سنا دیا۔ انجیل پڑھوائی، وہ بھی سنا دی، پھر تورات، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفے بھی پڑھوائے جو میں نے ان کے نزول کی ترتیب کے مطابق سنا دیے۔ تمام آسمانی کتب کی قرأت سے سن کر فرشتوں نے اس کی تصدیق کی اور مجھ سے کہا، اٹھو اور لوگوں کو غضب الہی سے ڈراؤ۔ یہ کہہ کر فرشتے غائب ہو گئے اور میں فوراً ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اسحاق مزید بولا، آج رات سے جن انوار و تجلیات کا میرے دل پر ہجوم ہے، زبان اس کی شرح سے قاصر ہے، یہ میری سرگزشت تھی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص خدا پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے بعد میری نبوت پر ایمان لایا، اس نے نجات پائی، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیکار کر دیا، اور ایسا منکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ مرزا قادیانی نے بھی اپنی نبوت کے متعلق یہی قول کہا تھا۔
دنیا ہر قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور عوام کا تو یہ معمول ہے کہ کسی پجاری نے اپنے جھوٹے تقدس اور پاک بازی کی صدا لگائی، غول کا غول انسانوں کا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور مرید ان خوش اعتقاد اپنی سادہ لوحی سے ایسے افسانے اور کرامتیں اپنے پیروں سے منسوب کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اسحاق کی تقریر سن کر بھی بڑوں کا پایا ایمان ڈگمگا گیا، اور ہزارہ مخلوق اس کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ جن لوگوں کا دل نور ایمان سے منور تھا اور جن کو ہر عمل شریعت کی کسوٹی پر رکھنا آتا تھا، انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اسحاق اخرس کوئی نبی یا ولی نہیں، بلکہ جھوٹا، کذاب، شعبدہ باز اور راہزن دین و ایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ جوں علماء حق انہیں رائے راست پر لانے کی کوشش کرتے، ان کا جنون عقیدت اور زیادہ بڑھتا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسحاق کے پاس اتنی قوت اور لوگوں کی تعداد ہو گئی کہ اس کے دل میں بادشاہت کی ہوس پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی تعداد اپنے عقیدت مندوں کی لے کر بصرہ اور عمان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر دعویٰ بول دیا، اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حاکموں کو بصرہ اور عمان وغیرہ سے بے دخل کر کے خود قابض ہو گیا۔ خلیفہ جعفر منصور کے لشکر سے اسحاق کے بڑے مارکے ہوئے، آخرکار عساکر خلافت فتح یاب ہوئے اور اسحاق مارا گیا، اور یوں وہ خود اور اس کی جھوٹی نبوت خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے تاکہ ہمارے لیے نجات کا سامان ہو سکے۔ شکریہ۔